عادت نمبر 6، اتحاد عمل۔ کوئی بھی تخلیق عمل خوفزدہ کرنے والا عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے اور یہ کس چیز کا موجب بنے گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو کن نئی چیلنجز اور خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خطرات کو مول لینے کے لیے ایک اندرونی تحفظ درکار ہوتا ہے۔ بلا شبہ آپ کو سہولتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور بالکل نئے اور نامعلوم خطرات کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اتحاد عمل فطرت میں ہر طرف موجود ہے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ 2 پودے لگا دیں تو ان کی جڑیں آپس میں مدغم ہو جاتی ہیں اور مٹی کی کوالٹی کو بہتر بنا دیتی ہیں اور دونوں پودوں کی نشو و نما بہتر طور پہ ہوتی ہے، نسبتاً اس صورتحال میں کہ اگر ان پودوں کو علیحدہ علیحدہ لگایا جاتا۔ اگر آپ لکڑی کے 2 ٹکڑوں کو اکٹھا باندھ دیں تو وہ دونوں مل کر اس بوجھ سے کہیں زیادہ اٹھا لیں گے جو علیحدہ علیحدہ دونوں ٹکڑے اٹھا سکتے ہیں۔ اتحاد حصے کے مجموعے سے بڑا ہوتا ہے۔ 1 جمع 1 3 یا اس سے زیادہ کے برابر ہوتا ہے۔ میں جب پیچھے مڑ کر اپنی ٹریننگ اور پڑھائی کے تجربات پہ ایک نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ہمیشہ اتحاد عمل ہی خاص طور پہ نظر آتا ہے۔ اتحاد عمل کی ایک مثال اس بوڑھے کی ہے جو کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کے لایا اور کہا کہ یہ 5 ڈنڈیاں ہیں، ان کو جمع کرو، توڑنے کی کوشش کرو، تو وہ بچے توڑ نہیں سکے۔ اور پھر جب اس نے کہا کہ ان ڈنڈیوں کو الگ الگ کر دو اور توڑو تو سب نے توڑ دی۔ تو جب اتحاد ہوتا ہے تو انسان توڑ نہیں پاتا چیزوں۔ جب لوگ ایک مرتبہ اتحاد عمل کا تجربہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ہمیشہ ایسے ہی تجربات کے امکانات مستقبل میں موجود رہتے ہیں۔ اختلافات کی قدر کرنا اتحاد عمل کا نچوڑ ہے۔ یہ اختلافات لوگوں کے درمیان ذہنی بھی ہو سکتے ہیں، جذباتی بھی اور نفسیاتی بھی، اور ان اختلافات کی قدر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ادراک ہونا ہے کہ تمام لوگ دنیا کو یوں نہیں دیکھتے کہ جیسے کہ وہ ہیں، بلکہ یوں دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں۔ اگر میں سمجھوں کہ میں دنیا کو یوں دیکھتا ہوں جیسا کہ وہ ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ اپنے اختلافات کی قدر کروں؟ میں کیوں کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچوں بھی کہ جو مجھ سے مختلف انداز میں سوچتا ہے؟ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ میں دنیا کو نہایت منطقی انداز میں دیکھتا ہوں۔ ہر کوئی دنیا کو اپنی اپنی تنگ ذہنی کے مطابق اور اپنے مطلب کے مطابق دیکھتا ہے، لیکن میں دنیا کو ایک جامع انداز میں جانتا اور دیکھتا ہوں۔ اسی لیے تو لوگ مجھے سپروائزر کہتے ہیں، اسی لیے کہ میری نظر بڑی ہے۔ اگر میرا یہی زاویہ نظر رہا تو پھر میں کبھی بھی ایک دوسرے پہ انحصار نہیں کر سکوں گا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کبھی مؤثر طور پہ اپنے اوپر بھی انحصار حاصل نہیں کر سکوں گا۔ میرا اپنا زاویہ نظر ہی مجھے محدود کیے رکھے گا۔ جو شخص صحیح معنوں میں پر اثر ہوتا ہے اس میں ایک انکساری اور طلب ہوتی ہے۔ ایسا شخص اختلافات کی بھی قدر کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان اختلافات کو سمجھنے سے اس کے علم میں اضافہ ہوگا، حقیقت کو جاننے میں مدد ملے گی۔ جب ہم صرف اپنے تجربات تک محدود ہو جاتے ہیں تو پھر ہم مستقل معلومات کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ ایک دوسرے پر انحصار کی صورتحال میں اتحاد عمل منفی طاقتوں سے نپٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ منفی طاقتیں جو ترقی اور تبدیلی کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اگلی مرتبہ جب آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف پیدا ہو اور صورت تنازع کی شکل اختیار کر لے تو اگلے بندے کی پوزیشن کے زیر سطح خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان خیالات سے ایک تخلیقی اور باہمی طور پہ فائدہ مند انداز سے مخاطب ہوں۔